آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آج ہم بات کریں گے مغربی افریقہ کے ایک بہت ہی دلچسپ ملک بنن کی۔ اس کی کہانی کمال کی ہے۔ ایک ایسی سلطنت سے شروع ہوتی ہے جو اپنی جنگی طاقت کے لیے مشہور تھی، اور آج یہ ایک جمہوریت کے موڑ پر کھڑا ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور حیران کن سفر ہے۔ اچھا، تو اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی عام سی کنفیوژن ہے، اسے دور کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سب ٹھیک سے سمجھ سکیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب ہم بینن کا نام لیتے ہیں تو اکثر لوگ دو الگ الگ چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ایک ہے آج کا ملک جمہوریہ بینن، جسے پہلے داہومی کہتے تھے، اور دوسری تھی ایک بہت پرانی تاریخی سلطنت بینن، جو اصل میں آج کے نائجیریا میں تھی۔ تو یہ دونوں الگ ہیں۔ آج کے ملک کا نام بائٹ آف بینن سے لیا گیا ہے، جو سمندری خلیج کا نام ہے، اور وہ نام اس پرانی نائجیرین سلطنت سے آیا تھا۔ چلیں، اب جب یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہے تو واپس چلتے ہیں داہومی کی اس طاقتور سلطنت کی طرف جو آج کے بینن کی بنیاد ہے۔ اس زمانے میں جو یورپی یہاں آئے وہ داہومی کی فوجی طاقت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اسے ایک نام دیا، بلیک اسپارٹا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح قدیم یونان میں اسپارٹا اپنے جنگجوؤں اور ڈسپلن کے لیے مشہور تھا، بالکل وہی چیز انہیں داہومی میں نظر آئی۔ تو یہ سلطنت، جسے فون قبیلے کے لوگوں نے آباد کیا تھا، بہت تیزی سے پھیلی۔ 1727 تک تو انہوں نے ساحلی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن ان کی فوج کی سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ ایک ایسی فوجی یونٹ جو صرف خواتین پر مشتمل تھی۔ انہیں داہومی ایمیزونز یا مقامی زبان میں مینو کہا جاتا تھا، اور سلطنت کی طاقت اور معیشت کا بڑا حصہ جنگی قیدیوں پر منحصر تھا، جس کے پیچھے ایک بہت ہی تاریک حقیقت چھپی تھی۔ اور وہ تاریک حقیقت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ پورا خطہ غلاموں کی تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اتنا بڑا کہ اس کا نام ہی غلاموں کا ساحل یعنی سلیو کوسٹ پڑ گیا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ تجارت کتنی بڑی تھی۔ 1780 کی دہائی میں ہر 10 سال میں 1,02,000 سے زیادہ انسانوں کو یہاں سے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ داہومی کے بادشاہ اپنے جنگی قیدیوں کو یورپی تاجروں کے ہاتھ بیچتے تھے، اور اس سے سلطنت کو بے تحاشا دولت حاصل ہوتی تھی۔ تو داہومی کی سلطنت سے آگے کا سفر کیسا رہا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطہ نو آبادیاتی دور سے گزر کر 20ویں صدی کی تبدیلیوں تک کیسے پہنچا اور ایک نئی پہچان کیسے بنی۔ یہاں ایک پوری صدی کی کہانی ہے۔ 1894 میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ فرینچ داہومی بن گیا۔ پھر 1960 میں سے مکمل آزادی ملی، لیکن استحکام نہیں آیا۔ 1972 میں ایک فوجی بغاوت ہوئی اور میتھیو کیرکو اقتدار میں آ گئے۔ 3 سال بعد 1975 میں ملک کا نام بدل کر عوامی جمہوریہ بینن رکھ دیا گیا، اور یہاں ایک مارکسسٹ لیننسٹ نظام نافذ ہوا۔ آخرکار 1991 میں ملک نے جمہوریت کا راستہ اپنایا۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کا بینن کیسا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کی ثقافت، معیشت اور لوگوں کے عقائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں کی مذہبی ساخت بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، تقریباً 52% آبادی عیسائی ہے، 24% کے قریب مسلمان ہیں، اور تقریباً 18% لوگ آج بھی اپنے روایتی عقائد پر قائم ہیں۔ یہ سب مل جل کر رہتے ہیں، جو یہاں کے پرامن ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، جب ہم روایتی عقائد کی بات کرتے ہیں تو ایک نام خاص طور پر سامنے آتا ہے، ووڈو، جسے عام طور پر ووڈو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں یہاں کے ٹاڈو اور یوروبا لوگوں میں بہت گہری ہیں، اور آج بھی ساحلی قصبہ اویدا اس کا روحانی مرکز مانا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں بلکہ بینن کی ثقافت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر معیشت کی بات کریں تو بینن کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے، اور زراعت میں بھی سب سے اہم ہے کپاس۔ سوچیں، ملک کی کل جی ڈی پی کا 40% اور برآمدات کا 80% صرف کپاس سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہے کوٹونو، جس کی بندرگاہ پورے خطے کی تجارت کے لیے بہت اہم ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ بینن نے جمہوریت کی طرف ایک شاندار سفر شروع کیا تھا، لیکن آج وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں مستقبل تھوڑا غیر یقینی نظر آتا ہے۔
1991 में एक तारीखी वाक़या पेश आया। वही मैथ्यू कैरे को, जिन्होंने फौजी बगावत के ज़रिए हुकूमत हासिल की थी, सदारती इंतखाब हार गए। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिकस्त तस्लीम की और पुरअमन तरीके से इख्तिदार छोड़ दिया। ये अफ्रीका की सरजमीन पर पहली बार हुआ था कि कोई सदर वोट के ज़रिए हारा हो, और इसी वाक़ये ने बेनिन को पूरे बरे आज़म में जमहूरियत का एक रोशन सितारा बना दिया। लेकिन हालिया कुछ सालों से यानी 2018 के बाद से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बताती हैं कि बेनिन का जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हो रहा है। मिसाल के तौर पर नए इंतखाबी कवानीन बनाए गए, जिससे उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन लड़ना महंगा और मुश्किल हो गया। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में तो अपोजिशन जमातों को हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, और अब सदारती उम्मीदवार बनने के लिए भी मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल वाले अराकीन पार्लियामेंट और मेयर्स की हिमायत लाजमी है। इन तब्दीलियों पर बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो एक जंगजू सल्तनत से लेकर जमहूरियत की एक मिसाल बनने तक बेनिन का सफ़र वाकई गैर मामूली रहा है। लेकिन आज जब इसका मुस्तकबिल एक बार फिर गैर यकीनी नज़र आ रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस दिलचस्प और पेचीदा तारीख वाली कौम की कहानी का अगला बाब क्या होगा। जी, तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।